میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ملک میں بات کی جاتی ہے چھوٹے تاجر اور بڑے تاجر کی، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ تاجر تاجر ہوتا ہے، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈسٹریلسٹ، مینوفیکچرر یا امپورٹر ہوتا ہے، ایک ریٹیلر، شاپ کیپر یا شٹر پاور ہوتا ہے، لیکن یہ سارے ہی تاجر ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر انڈسٹریلسٹ یا امپورٹر مصنوعات نہیں بنائے گا، وہ نہیں منگوائے گا، تو تاجر اس کو فروخت نہیں کر سکتا، اور اگر شٹر پاور تاجر اس کو فروخت نہیں کرے گا تو بنانے والا کہاں بیچے گا؟ اس لیے ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ سارے ہی تاجر ہیں اپنی اپنی ڈومین کے اندر کام کرتے ہوئے۔ یہاں کی میونسپل کارپوریشن کو کوئی اور راستہ سمجھ نہیں آیا تو کچرا اٹھانے کا ٹیکس وہ بھی بجلی کے بلوں پر لگا دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کراچی کی تنظیمات کو اور چیمبر کو آواز بلند کرنی چاہیے کہ پہلے ہی بجلی اتنی مہنگی ہے، اوپر سے آپ ہر چیز بجلی کے بل پہ ڈالتے جائیں گے تو کیسے نظام چلے گا؟ پھر یہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، اور میں پاکستان کے تاجروں کی طرف سے کراچی چیمبر سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کے الیکٹرک ایک انوکھا کیس ہے پاکستان کے اندر، اس لیے کہ باقی جتنی کمپنیاں ہیں ان کے اندر تو نجکاری نہیں ہوئی، نجکاری کے عمل کا آغاز کے الیکٹرک سے ہوا، اور کے الیکٹرک جس طریقے سے کراچی کی صنعت اور تجارت اور شہر کو ڈیل کر رہا ہے، میں نے کراچی کی تاجر تنظیمات سے بھی گزشتہ 3 دنوں میں یہ گزارش کی ہے کہ کے الیکٹرک کی اصلاح کے لیے، کے الیکٹرک کے معاہدے کی منسوخی کے لیے، کے الیکٹرک کے متبادل الیکٹرک سپلائی کمپنیوں کو لانے کے لیے، کے الیکٹرک کو قومی تحویل میں حکومت کو خریدنے کے لیے کراچی چیمبر کو اور کراچی کی تجارتی تنظیموں کو، سول سوسائٹی کو ساتھ ملاتے ہوئے کسی بڑے انیشیٹو کا آغاز کرنا چاہیے۔ اور آپ آغاز کیجئے، میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ شہر کراچی میں دھرنا دیتے ہیں، آپ شاہراہوں پر بیٹھتے ہیں، تو پورے پاکستان کی تاجر تنظیمات شہر کراچی میں آپ کے ساتھ سڑکوں پر بھی بیٹھیں گی، اور شہر کراچی کی تجارت اور صنعت کو چلانے کے لیے، کے الیکٹرک کی اصلاح کے لیے آپ جب چاہیں گے پورے پاکستان کے اندر آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ احتجاج بھی ہوں گے، مظاہرے بھی ہوں گے، اور آواز بھی بلند ہوگی۔ خصوص کراچی کا جو تاجر ہے اور جو کراچی کے چھوٹے صنعت کار ہیں، برانڈ والے، وہ یہاں سے منتقل ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ جب دوسرے صوبوں میں جائیں گے تو ہمارا وہ شہر جو کہ منی پاکستان ہے اور یہ چاروں صوبوں کو چلاتا ہے، 70 سے 72% ریونیو وفاق کو ادا کرتا ہے، اور 90-95% ریونیو سندھ گورنمنٹ کو بھی ادا کرتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ریاست جو ہے اس کراچی شہر کو جو ہے وہ آن نہیں کرتی۔ دعوے دار تو سب ہیں، ہر سیاسی پارٹی کہتی ہے کہ کراچی ہمارا ہے، لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو بالخصوص اس کا کریڈٹ لینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی بزنس کمیونٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کریں، اور یہ چھوٹا اسمال مقصد یہ کہ جو انڈسٹریز ہے اگر ہم اس کو فروغ دیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مصنوعات جو ہے پاکستان کی وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کی 25 گڑا استعمال کرے، اور نہ کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کی طرف لے کے جائیں، نہ کہ ہم امپورٹ کی طرف جائیں۔ ہماری امپورٹ کم ہو، ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہونی چاہیے۔ تو میں اس چیمبر سے امید کرتا ہوں اور جاوید بلوانی صاحب سے کہ کم از کم یہ اس وقت جو لائٹ کا بحران ہے اور گیس کا، کہ کم از کم کراچی کی آواز بنے اور چھوٹے تاجروں کو جو ہے اس پہ ساتھ ملا کے چلیں۔ جو باتیں آپ کر رہے تھے، یہ آپ کے دوسرے ہاتھ پہ ضیاء صاحب بیٹھے ہیں، یہ میں نے 2 مہینے پہلے سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، اور میرا چارٹرڈ آف ڈیمانڈ ایک بنا کے دیا ہے جو سی ایم کو اور ان کو، اس میں سب یہی باتیں ہیں، سمجھے؟ کچھ باتیں میں نے وہاں زبانی بھی کہی ہیں، وہ ایسی باتیں ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ صحیح نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں، کہ ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے اس ملک میں 99% سیاستدان ایماندار ہیں جن کی لوگ قسمیں کھا سکتے ہیں، 99% میڈیا کے لوگ ایماندار ہیں، ان کی لوگ قسمیں کھا سکتے ہیں، 99% ہمارے پولیس کے لوگ ایماندار ہیں، ان کی لوگ قسمیں کھا سکتے ہیں، 99% ہمارے بیوروکریٹس ایماندار ہیں جن کی ہم قسمیں کھا سکتے ہیں، اور 99% 2 اسٹیبلشمنٹ ہیں پاکستان کی وہ ایماندار ہیں، ان کی لوگ قسمیں کھا سکتے ہیں۔
پھر اس ملک میں خرابی کیا ہے کہ یہ ملک صحیح نہیں ہو رہا. یہ آپ سب سوچیں کہ 99% ایماندار ہیں کہ خراب ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے. اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور دین میں بھی منع ہے. ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے اور آپ سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ادھر آئے اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ ہر اچھے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مل کے کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اچھے کام سرکار سے ایک آواز ہو کے اس کو حل کرانے کی کوشش کریں. ہم لوگ یونائٹ کر لیں گے ایک ساتھ سارے جتنے بھی ہوتے ہیں تو پرابلمز ہم بڑے ہو جائیں گے, پرابلم چھوٹی ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے جب ملک میں انڈسٹریز لگیں گی تو جو ٹیکس برڈن ہم لوگ پہ جو پڑتا ہے وہ ریزن ہی یہی کہ انڈسٹریز نہیں لگتی, ان امپلائمنٹ ہوتی ہے. جب زیادہ انڈسٹریز لگیں گی بزنس زیادہ بڑھے گا, آپ کے پاس ٹیکس برڈن کم ہو جائے گا. یہ بڑے امپورٹنٹ تھنگ ہے. کراچی چیمبر آپ کو پتہ ہے کہ پریمیئر چیمبر ہے پورے پاکستان میں. جتنے بھی چیمبرز ہیں ان سب چیمبرز کو اگر آپ نمبر آف ممبرشپ اکٹھی کر لیں تو کراچی چیمبر جو ہے وہ پریمیئر چیمبر ہے. سب سے زیادہ یہاں ممبرشپ ہے. اور اس کے علاوہ اگر کراچی کو آپ بات کریں تو کراچی ایک واحد شہر ہے پورے پاکستان کا جو پورے پاکستان کو جو ہے فیڈ کرتا ہے. اگر آپ ایکسچیکر دیکھیں پاکستان کا, ریونیو میں دیکھیں پاکستان, تو کراچی جو ہے وہ ہمیشہ ہی لیڈ کرتا ہے اس کو. اس لحاظ سے یہاں پر جو اسمال ٹریڈرز ہیں کراچی کے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ یہاں کی کاروبار, مارکیٹیں اور تمام جو بھی تجارتی سرگرمیاں ہیں اس کے اندر بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں جو اسمال ٹریڈرز ہیں. اور یہ مجید میمن صاحب کی برسہ بر کی محنت ہے اور کراچی چیمبر کے سراج صاحب ہوئے, زبیر موتی والا صاحب ہوئے کہ انہوں نے ہمیشہ کراچی چیمبر اور ہمارے جو اسمال ٹریڈر ان کو پارٹ اینڈ پارسل ہمیشہ انہیں اپنے ساتھ لے کے چلے ہیں کیونکہ وہ عوام جو ہے جو کراچی چیمبر کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے اسمال ٹریڈر. اور اسمال ٹریڈر جو ہے ان کو ایک یکجا کرنا اور پھر اس کے بعد کراچی چیمبر کے ساتھ ان کو منسلک کرنا اور پھر اس کے جو مسائل ہیں اس کو لے کر چلنا. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ان کے ہی مسئلے مسائل ان کے ہی تھرو ان کو ساتھ ملا کر ہم لے کے چلیں اور کوشش کریں کہ ان کو حل کرائیں. اسمال ٹریڈرز جتنے ہمارے ہیں ان کو پتہ ہوگا. رانا صاحب بھی بیٹھے ہیں سیدھے ہاتھ پہ. افتخار نے اپنی صدارت کے دور میں ہمارے لیے بڑا کام کیا ہے چھوٹے تاجروں کے لیے. تو کون ہے عبداللہ تالی تو بجواؤ نا یار, کیا مصیبت ہے. کام کیا ہے افتخار شیخ نے, دبنگ کام کیا ہے. تو افتخار بھائی ہمارے دلوں میں اور یہ آج ہی آئے ہیں, میں ان کو خوش آمدید کرتا ہوں. ضیاء بھائی ہمارے پرانے ساتھی ہیں, ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ, اس سال یہ منتخب ہوئے ہیں. یہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کمیٹی کے بھی چیئرمین رہے ہیں, پھر ڈپلومیٹ کے کمیٹی کے بھی چیئرمین رہے ہیں. اور لا اینڈ آرڈر میں تھے تو میں ان کو لیے گھومتا تھا بازاروں میں, مارکیٹوں میں, سب جگہ. رمضان کے مہینے میں, رمضان کے بغیر یہ بیچارے اپنی اجاروں یا پراٹو کیا تھی یار, وہ بیچارے بڑی مشکل سے پارک کرتے تھے مگر آتے ضرور تھے اور سب کا جو ہے کام کرتے تھے. جب چیئرمین نہیں رہے پھر بھی کرتے. ضیاء بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے بڑا کام کیا اسمال ٹریڈرز کے لیے.